مختلف مواقع پر آپ کے خطبات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ پر عمل درآمد سے پیشتر تزکیہ نفس وغیرہ لازم ہے۔ عقلاً یہ چیز قابل قبول اور قابل عمل ہے، البتہ عملی طور پر اگر قتال فی سبیل اللہ کی ضرورت اس سٹیج میں یعنی تزکیہ نفس سے پہلے ہی پیش آ جائے انفرادی یا اجتماعی طور پر، تو حکم کیا ہے؟ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ مکی اور مدنی زندگی کے احکامات میں فرق کی دلیل پیش کی تھی، یعنی مثال کے طور پر یہ کہ قتال فی سبیل اللہ کا حکم مدنی احکامات میں سے ہے، لیکن ہمارے لیے تو سارے احکامات شروع ہی سے موجود ہیں، یعنی ہمیں تو تمام احکامات چاہے مکی ہوں یا مدنی سب کو ہر وقت بیک وقت قابل عمل سمجھنا ہے، عمل کرنا۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں بہت خوش ہوں، بہت عملی سوال ہے اور بہت یعنی محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی کنسرنڈ ہے اور عمل کرنا چاہتا ہے اور بات سمجھنا چاہتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہے کسی شے کا ایک نارمل پروسیجر جو معین کیا جائے، یہ کام کیسے ہوگا، کن سٹیجز میں ہوگا، اس میں تو لازماً تزکیہ نفس کو ہم بیان کریں گے، پہلے ایمان ہو، تزکیہ نفس ہو، پھر قتال کا مرحلہ آتا ہے۔ لیکن کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مرحلہ کسی طرح سے فوری طور پر پیش آ جائے۔ مثلا اب جو بھی حضرات حضور کے ساتھ موجود تھے مدینے میں، وہ سب کے سب اس پروسیس سے تو نہیں گزرے تھے۔ انصار جو تھے مدینہ کے، وہ تو ابھی ایمان لائے تھے، ابھی قتال کا مرحلہ آ گیا۔ جو مہاجرین آئے تھے یقیناً ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ تو بھٹیوں میں سے گزر کر آئے اور آزمائشوں میں سے گزر کر آئے، اور ان کی صحبت طویل حضور کی انہوں نے اس سے فیضیاب ہوئے تھے، تو ان کا تزکیہ ہوا۔ بہت سے لوگ تو تھے ابھی ایمان لائے اور ابھی قتال کا مرحلہ آ گیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے اسی وقت ایمان لائے، ابھی نماز پڑھنے کی نوبت بھی نہیں آئی، کوئی نماز کا وقت آیا ہی نہیں تھا، وہ جنگ میں پہنچے، شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے بغیر نماز ایک پڑھے ہوئے۔ یہ بالکل دوسری صورتحال ہے۔ وہ پہلی صورتحال وہ ہے کہ جب آپ کو پلاننگ کرنی ہے، آپ نے سوچنا ہے کسی کام کا۔ اسی طرح ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کسی مسلمان ملک پر غیر مسلم جو ہے آ کے حملہ کر دیں، جیسے کہ افغانستان میں روسی فوج آ گئی تھی۔ اب اس وقت قتال فرض ہو گیا تھا تمام مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ ایک دارالاسلام جو بھی تھا مسلمانوں کا ملک تھا، اس پر ایک کافر قوت جو ہے وہ حملہ آور ہو گئی ہے، تو اسی لیے علماء کرام اس کے بعد کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے جو جہاد ہو رہا تھا تو وہ تو جدید قسم کے جو تحریکی لوگ تھے، الاخوان سے متاثر یا جماعت اسلامی سے متاثر، گل بدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود وغیرہ، صرف وہ لوگ تھے جو میدان میں تھے۔ علماء کرام من حیث المجموع ابھی اٹھے ہی نہیں تھے۔ کب اٹھے؟ جبکہ روس کی فوج آ گئی۔ اب یہ گویا کہ ان کے نزدیک فقہی اعتبار سے لازم ہو گیا۔ اب اس میں بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا پہلے تزکیہ کر لو، پہلے یہ کر لو، پہلے وہ کر لو، بلکہ وہ تو فوری طور پر دفاع لازم ہے۔ البتہ یہ کہ جب ہم بیٹھ کر پلاننگ کریں گے، سوچیں گے اس ملک میں انقلاب لائیں، اس ملک کے اندر جد و جہد کریں، اس میں کون سا مرحلہ ہوگا جبکہ ہم میدان میں آ کر کھڑے ہو کر چیلنج کریں گے نظام کو، اس کے لیے لازم ہے کہ ہم سوچیں کہ وہی ترتیب ہمارے پیش نظر رہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ چاہے مدنی مکی دور کے حوالے سے سمجھ لیں، چاہے یہ کہ جہاد بالقرآن اور جہاد بالسیف کے حوالے سے سمجھ لیں۔ مکے میں بھی جہاد ہو رہا تھا لیکن جہاد بالقرآن تھا، قرآن کے ذریعے عقائد کی اصلاح ہو رہی ہے، نظریات کی اصلاح ہو رہی ہے، تزکیہ ہو رہا ہے، یہ جہاد بالقرآن تھا۔ پھر جہاد بالسیف آگے۔ باقی یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ تمام حکم ہر وقت کے لیے ہے، تو قتال کا حکم تو وہ ہے جو اس وقت بھی ہر وقت نہیں تھا۔ قتال ہر وقت جو ہے یہ حکم نہیں تھا، وہ تو جب کبھی موقع آیا، کبھی جنگ کے لیے نفیر ہوئی تبھی فرض تھا نا، ورنہ تو فرض جیسے نماز فرض ہے وہ تو ہر روز 5 مرتبہ فرض ہو جاتی ہے۔ تو قتال اس اعتبار سے اس وقت بھی فرض کفایہ کے درجے میں تھا، جب بھی سچویشن پیش ہوئی اور جب بھی امیر نے حکم دیا نکلنا لازم ہو جائے گا۔ اگر امیر حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یقین حضور نے حکم نہیں دیا ہے، ابھی اس کے لیے آپ کے نزدیک اس کی سچویشن ہے ہی نہیں، اس وقت فرض کہاں تھا؟ اسی لیے مکے میں نہیں کیا، مدینے میں بھی نہیں کیا، اور مدینے میں بھی حضور نے انصار کو شریک نہیں کیا۔ پہلی 8 مہمیں جو ہیں ان میں صرف مہاجرین تھے، پہلی 8 مہینے جو ہے 4 غزوات اور 4 جو سرایہ ہیں ان میں صرف مہاجرین تھے، کسی انصاری کو شریک ہی نہیں کیا۔ تو یہ تو قتال جو ہے وہ فرض نفیر عام جو ہوئی ہے صرف ایک مرتبہ ہوئی ہے، اور وہ تھی غزوہ تبوک کے موقع پر کہ ہر صاحب ایمان کے لیے نکلنا فرض ہے، ورنہ یہ کہ یہ اس طریقے کا پہلے کبھی نہیں تھا۔ صرف یہ کہا گیا ہے سورہ نساء تک، جو کہ یوں سمجھیے کہ درمیانی زمانے کی صورت ہے، سن 5 یا 6 کی، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ لا یستوی القاعدون
جو بیٹھے رہ جائیں اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو ایک درجہ فضیلت کا دیا ہے بیٹھ رہنے والوں پر، گویا کہ سب کے لیے بیٹھ رہنا اس درجے میں لازم نہیں تھا کہ اگر وہ قتال میں حصہ نہیں لے رہے ہیں تو گویا کہ یہ کفر ہے، یا یہ کہ یہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس لیے کہ نفیر عام تھی ہی نہیں۔ یہ ہے اصل میں فرق جو ذہن میں رکھیے۔